تو یہی حالات ہمارے معاشرے کے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی رضا کو چھوڑ کر، اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ کر اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کی محبت میں مگن ہو کر، دنیا کے مال و متاع، ساز و سامان، عیش و عشرت میں مگن ہو کر اس طرح ہم پڑ گئے ہیں اس کے پیچھے کہ اپنے رب کو ہی بھلا دیا ہے۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جس دنیا کے پیچھے آج ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا۔ اس بکری میں سے بدبو آ رہی تھی۔ مردہ بکری کے پاس سے میرے آقا کا گزر ہوا۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کے مالک کو یہ بکری پسند نہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس بکری کی بدبو کی وجہ سے ہی تو اس کے مالک نے اس کو یہاں پھینکا ہے۔ اگر اس میں بدبو نہیں آتی اور اس کے مالک کو یہ پسند ہوتی تو وہ یہاں کیوں پھینکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی دنیا اس سے بھی بے وقار ہے۔ دنیا کی رب کی بارگاہ میں اتنی بھی قدر و قیمت اور حیثیت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوتی تو اللہ جل شانہ دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کیسی بے قدر و قیمت چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ ہی کوئی قدر و قیمت ہے۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جو دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جس کے اندر دنیا کا غم پیدا ہو جاتا ہے وہ آخرت کی فکر چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے دنیا سے محبت کر کے آخرت کو بھلا دیا، اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کیا، یاد رکھیں نہ اس کے لیے دنیا میں کوئی امن اور سکون ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ میرے آقا علیہ صلوٰت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اپنی آخرت کی فکر کریں۔ جس دنیا کے پیچھے آج آپ بھاگ رہے ہیں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوئے تو وہ شخص بھی آپ کے ساتھ چل دیا۔ اب سفر میں چلتے چلتے ہوئے حضرت ان دونوں حضرات کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب یہ لوگ ایک دریا کے پاس کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک روٹی اس شخص نے کھائی اور ایک روٹی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا سے پانی پینے کے لیے جب گئے تو اس شخص نے وہ روٹی کھا لی۔ آپ واپس آئے تو پوچھا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ باخدا مجھے پتہ نہیں کہ وہ روٹی کہاں گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے، ایک آگے پہنچے، ایک جھیل پہ پہنچے تو دیکھا کہ اس جھیل پر اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے اس جھیل کو پار کیا، دریا کو عبور کر لیا، پانی پر چلتے رہے بغیر کشتی کے۔ پھر جب پار کر لیا، اس کو عبور کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تجھے اس رب کا واسطہ جس نے یہ معجزہ تجھ کو دکھایا، بتا وہ روٹی، تیسری روٹی کہاں گئی تھی؟ تو اس نے پھر انکار کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ روٹی کہاں گئی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے تو ایک ہرنی کے بچے کو آواز دی، وہ آپ کے پاس آیا تو ہرنی کے بچے کو آپ نے بھون کر خود بھی کھایا اور اس کو بھی کھلایا۔ پھر کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر چل دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تجھے اس رب کا واسطہ جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ الغرض یوں ہوا کہ سفر میں چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ ٹھہرے اور آپ نے ریت کی 3 ڈھیریاں بنائی، 3 جگہ ریت کو اکٹھا کیا
اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ ریت کی تینوں ڈھیریاں سونا بن گئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سے تہائی میری اور تہائی تیری، اور تہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب وہ بول پڑا کہ وہ روٹی میں نے لی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین کے اتنے معجزے دیکھے کہ دریا کو بنا کشتی کے عبور کر لیا، پانی پر چل دیے۔ ہرنی کا بچہ کھانے کے بعد اس پر ہاتھ رکھ کر جب اللہ کے حکم سے زندہ ہونے کا حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن اس شخص نے تب بھی قبول نہیں کیا، تب بھی سچ نہیں بولا کہ وہ روٹی میں نے کھائی ہے۔ جیسے ہی اس کے سامنے دنیا آئی، یہ دنیا کا سونا اور مال آیا، تو پکار اٹھا کہ ہاں میں نے ہی اس روٹی کو کھایا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارا سونا تیرا ہے، اس کو وہیں چھوڑا اور آگے چل دیے۔ اب یہ شخص اتنا سونا اتنا مال لے کے اکیلا جنگل میں تھا، دو لوگ آئے تو اس نے ان کی نیت کو بھاپ لیا، اور یہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا کہ ہم سب اس تینوں مل کر اس مال کو تینوں بانٹ لیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تینوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اب یہ تینوں شخص وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک کو بستی سے کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ اب جو کھانا لینے کے آیا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں ان کو سونے میں شریک بناؤں، ایسا کرتا ہوں اس میں زہر ملاتا ہوں، جب وہ دونوں کھانا کھائیں گے مر جائیں گے اور سارا سونا میں خود رکھ لوں گا اپنے پاس۔ اور جو یہ دو جنگل میں رہ گئے تھے، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اسے تیسرے کو کیوں شریک کریں، جیسے ہی وہ آئے گا ہم اس کو مار دیں گے اور سونا دونوں آپس میں بانٹ لیں گے، دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو ہوا یوں، وہ شخص کھانے میں زہر ملا کر کے لے آیا۔ جب ان دونوں نے اس کو دیکھا تو یہ تو ٹوٹ پڑے اور اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اب جب بعد میں ان دونوں نے کھانا کھایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، یہ دونوں بھی مر گئے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر وہاں سے ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سونا بھی وہیں پڑا رہ گیا اور 3 لاشیں جنگل میں دیکھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اس کے پیچھے کبھی مت جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، واقعہ سنانے کی وجہ یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا بے قدر و قیمت ہے۔ جو اس دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ دیکھیں اس دنیا کی اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ جس گاڑی بنگلے پیسے کے پیچھے آج بھاگ رہے ہیں اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے، جس غم میں کہ دکان بند کر کے جائیں گے تو 100-200 روپے کا نقصان ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے نمازوں کو قضا کرنے والے میرے بھائی ذرا سوچیں، بتائیں اس دنیا کا کیا کریں گے۔ ذوالقرنین کا کچھ ایسے لوگوں کے پاس جانا ہوا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ان کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں تھا، وہ لوگ جنگل میں رہتے تھے اور گھاس وغیرہ کھایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی قبروں کو کھود کر رکھا تھا اور وہ لوگ صبح وہاں جاتے، اپنی قبروں کو صاف کرتے اور وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ایک شخص سے ان کے قائد کو، ان کے سردار کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ جب ذوالقرنین نے ایک شخص کو بھیجا تو ان کے قائد نے، ان لوگوں کے سردار نے کہا کہ مجھے ذوالقرنین سے کوئی کام نہیں ہے، اگر اسے مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ میرے پاس آ جائے۔ ذوالقرنین خود ان لوگوں کے قائد کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی قوم نہیں دیکھی، ایسی کسی قوم کی حالت نہیں دیکھی جیسی تم لوگوں کی حالت ہے۔ ان کے سردار نے کہا کہ ہماری کیسی حالت ہے، بتائیں آپ کو کس بات پر تعجب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دنیا کا مال اور متاع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے سردار نے کہا کہ ہم سونا جمع کرنے کو، چاندی جمع کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس یہ آ جاتا ہے وہ ان میں مگن ہو جاتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب یہ دنیا اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
پھر ذوالقرنین نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ قبریں کیوں کھود رکھی ہیں؟ آپ یہاں صبح آتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں اور یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے قائد نے جواب دیا کہ ہم جب دنیا کی ہمیں فکر ہوتی ہے، دنیا کا مال اور متاع کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ قبریں ہمیں ان چیزوں کی حقیقت بتاتی ہیں اور دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ ایک دن ہمیں یہاں قبر میں آنا ہے، دنیا سب چھوٹ جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پھر ذوالقرنین نے پوچھا کہ آپ لوگ جانور کیوں نہیں کھاتے، صرف زمین سے اگنے والی سبزی سے ہی اپنے آپ کو اپنے شکم سیر کرتے ہو، پیٹ بھر لیتے ہو؟ اس نے کہا، اس کے سردار نے کہا کہ ہمیں اس کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے، کیونکہ حلق سے اترنے کے بعد ہر چیز کا مزہ بدل جاتا ہے، کسی چیز کا مزہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ذوالقرنین کے پیچھے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کے سردار نے، ان لوگوں کے قائد نے ایک کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا، ذوالقرنین اس کی طرف دیکھو، یہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ ان کے قائد نے فرمایا، سنو، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا کے لوگوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، لیکن اس نے عدل و انصاف نہیں کیا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کی اور دنیا میں مگن رہا، دنیا سے محبت کرتا رہا۔ آج دیکھو یہ کھوپڑی تمہارے سامنے ہے، یہ بھی کبھی بادشاہ ہوا کرتا تھا، آج یہ دیکھو اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے قائد نے ایک بوسیدہ کھوپڑی کو اٹھایا اور کہا، دیکھو یہ بھی ایک بادشاہ تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی، یہ اپنے پیشتر یعنی اپنے پہلے بادشاہوں کے ظلم و بربریت کو دیکھ چکا تھا۔ جب اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی تو اس نے عدل و انصاف کیا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا۔ آج یہ کھوپڑی بھی تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے اعمال کو جمع فرما لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان تمام کے نامہ اعمال کا معلوم ہے اور بروز محشر ان سب کا حساب ہوگا۔ پھر حضرت ان کے سردار نے، ان کے قائد نے ذوالقرنین کی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذوالقرنین یاد رکھنا، یہ کھوپڑی بھی ایک دن اسی طرح ہو جائے گی۔ تو دیکھ تو اپنے عمل کیسے کرتا ہے، کیا تو اچھے عمل کر رہا ہے یا برے عمل کر رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ جو سر ہمارے تن پر نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک دن کھوپڑی میں بدلنے والے ہیں۔ آج ہمیں اگر یاد نہیں آتی آخرت کی تو کچھ دیر جا کر کے قبرستان میں بیٹھ کر کے سوچ لیا کریں کہ اس دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے اور آج ہم کیا اعمال کر رہے ہیں۔ جا کے قبرستان میں ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں کو آواز دیں جو بڑے اکڑ کر چلا کرتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا شورما سمجھا کرتے تھے اور غریب مظلوم عوام پر ظلم کیا کرتے تھے، جو آپ کو بڑا پہلوان، بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے، ان سے جا کے آواز لگاؤ اور پوچھو، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا وہ دنیا کا ساز و سامان، کیا وہ دنیا کا مال و متاع، کیا وہ دنیا کی شہرت تمہارے ساتھ گئی ہے؟ یقیناً یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی شہرت، یہ اچھے اور لذیذ کھانے، یہ گاڑیاں اور بلڈنگیں تمہارے ساتھ جانے والی نہیں ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اس دنیا کی محبت میں مگن ہو کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ یاد رکھیں یہ ساری دنیا یہاں رہ جانے والی ہے، رب کی بارگاہ میں اعمال کا حساب ہوگا، زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جس پر جو بیٹھ کر کے جو عمل آپ نے کیا ہے، آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان سے کیا کیا تھا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں اور سچی توبہ کریں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کے سربا سجود ہو جائیں۔ جس رب نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، جس رب نے آپ کو عروج عطا کیا ہے، جس رب نے آپ کو یہ تندرست اور توانا جسم عطا کیے ہیں، یاد رکھو ان پر مغرور مت ہونا، ان چیزوں پر غرور مت کرنا، کیونکہ جو رب دے سکتا ہے
وہ لے بھی سکتا ہے، آپ کے زوال کو ذرا وقت بھی نہیں لگے گا۔ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جو بھی کریں وہ دنیا کی محبت کے لیے کچھ نہ کریں، اپنے رب کی محبت کے لیے کریں۔ اگر کسی سے محبت بھی کرتے ہیں، کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو دنیا کے لیے نہیں، اس کی آخرت کی فکر کریں، کہ یہ سوچیں کہ جب میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ میں جہنم میں جاؤں یا میں کسی گناہ میں پڑوں، تو جو میرے پاس بیٹھتا ہے، جس سے میرے تعلقات ہیں، وہ بھی کسی گناہ کی طرف نہ بڑھے، میرے بیوی بچے اور اہل و عیال عزیز و اقارب بھی اس تباہی کی طرف نہ بڑھیں۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں کی آخرت کی فکر کریں۔ میرے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جس کی دنیا اچھی اور جس نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان پر خاتمہ ہوا، یقیناً اس کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اور جو دنیا کی محبت میں مگن رہا، اپنے رب کے فرامین کو بھلا دیا، اپنے رسول کی نافرمانی کی، تو یقیناً اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنی جان اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس لیے اس آگ سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال گھر والوں کو بھی بچائیں۔